نیوز 18 میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منیر حسین ہرہ۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے وائلو کنزر گاؤں میں قالین بافو نے ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایشیا کا سب سے بڑا قالین تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور جو اس زمانے میں یعنی کئی سال پہلے وہ بنا تھا، اور یہ ہاتھ سے بنا یہ کشمیری قالین اس قالین کی 72 اور 40 فٹ چوڑائی اور لمبائی تھی۔ اور اگر ہم آج کے قالین کی بات کرتے ہیں، اور اس میں جو 30 فٹ چوڑائی اور 72 فٹ لمبائی ہے، کیونکہ جب ہم ایشیا یا دنیا کے بڑے قالینوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک ایسا قالین بھی تیار ہو رہا ہے جو ان بڑے قالینوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس شاہکار کی تیاری نے ان لوگوں میں جذبہ کو پھر سے زندہ کیا ہے جنہوں نے کم آمدنی کی وجہ سے فن کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس خصوصی قالین کی تیاری میں انہوں نے اپنا دل و جان، اپنی ہنرمندی کو انہوں نے مکمل کرنے میں یہ اپنا ہنرمندی دکھا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ قالین جو ہے اس میں قریباً 8 سال لگے، مگر یہ قالین بھی ہے اس وقت کام چل رہا ہے۔ جو کاریگر ہے وہ اپنی کاریگری، ہنرمندی، اپنے ہاتھوں کی ہنرمندی دکھا رہے ہیں، اور اس بڑے شاہکار کو بنانے میں، مکمل کرنے میں اس وقت مصروف عمل ہے۔ جب ہم وادی کشمیر کی پوری قالین صنعت کی بات کرتے ہیں، اور یہ اپنی تخلیق پر فخر کرتی ہے، کیونکہ جب قالین بافو کا کہنا ہے کہ اس غیر معمولی قالین کی جو پیچیدہ بنائی کی نگرانی جو ہے وہ مختلف جو تجربہ کار دستکار ہیں اور وہ اس کی کر رہے ہیں، اور جن کی غیر متزلزل لگن نے مختلف چیلنجوں کے باوجود اس شاہکار کی تکمیل کو یا اس یعنی شاہکار کو بنانے کو یقینی بنایا ہے، کیونکہ اس میں جو فیاض احمد شاہ ہے کا آرڈر ہے یہ، اور ان کی نگرانی میں یہ قالین جو ہے تیار ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو چاہے حبیب اللہ صاحب ہے یا ان کے برادر ہیں، اور وہ یہاں پہ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اور ان کے جو یہاں پہ کاریگر ہیں ان کی نگرانی میں یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، مگر فیاض احمد شاہ کا آرڈر ہے یہ، اور کیونکہ انہی کی جانب سے ان کو یہ آرڈر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک ایشیا کا سب سے بڑا قالین بنانے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ ان کی طرف سے تھا، اور آج بھی یہ قالین جو ہے انہی کا آرڈر ہے، اور یہاں پہ یہ کاریگر اس قالین کو اس کی بنائی میں مصروف عمل ہے۔ لمبائی اور چوڑائی اس کی 30 فٹ ہے، اور لمبائی جو ہے اس کی 72 فٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جب ہم کشمیر میں قالین بافی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں یہ ہماری وراثت، ہمارے کاروبار کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ جب اب ٹیکنالوجی کی دور آیا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ صنعت جو ہے زوال پذیر ہوئی، مگر آج بھی ہمارے کاریگر اس وقت موجود ہے، جن کے ہاتھوں میں کاریگری ہے، جن کے ہاتھوں میں ہنرمندی ہے، وہ اس ہنرمندی سے، اپنے ہاتھوں کی ہنرمندی سے اس صنعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تصویریں خود بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کاریگر آج اپنی اس قالین بافی پہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں، ایک بڑا شاہکار جو ہے وہ تخلیق دے رہے ہیں، کیونکہ اب یہ بھی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، آنے والے وقت میں ضرور وہ نوجوان نسل جو متوجہ ہوں گے، اور ضرور اس قالین بافی کی طرف ان کا توجہ مرکوز ہوگا، اور ضرور وہ اپنے روزگار کا وسیلہ جو ہے وہ اسی قالین بافی کو بنائیں گے۔ یہ جو کارپیٹ ہے یہ 30 بائی 72 ہے، اس سے پہلے ہم بنا چکے ہیں 40 بائی 72۔ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے اس خدا کا، وہ 40 بائی 72 مکمل ہو گیا، اور یہ 30 72 بھی جو ہے مکمل ہونے کو آ رہا ہے۔ 2015 میں اس کے اوپر جو ہے کام سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ابھی بھی جو ہے میرے خیال سے اوپر والے نے چاہا تو 2026 اینڈ تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ 1 سال ابھی جو ہے درکار ہے اس کو جو ہے مکمل ہونے تک۔ بہت بڑا چیلنج تھا یہ، اور شکر گزار ہوں اس کمپنی کا جنہوں نے ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے کشمیر کے اوپر، میرے اوپر اتنا بڑا بھروسہ کیا ہے، اتنا بڑا آرڈر دے کے۔ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے یہ کام چھوڑا تھا پہلے کاریگروں نے، کہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے کہ ان کا رجحان واپس آ گیا ہے اس انڈسٹری کی طرف، نئے سرے سے دوبارہ کام سٹارٹ کرنے کی۔ خاص کر جو ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے چھوڑا تھا کام، انہوں نے یہ دوبارہ جو ہے سٹارٹ کیا ہے۔
कोशिश यही रहेगी इससे भी बड़े बड़े कारपेट जो है, जो भी बड़ा कारपेट हो हमारे कश्मीर में वो बन जाए। और ये कोई नई बात नहीं है कि ये इतना बड़ा कारपेट बनने की, हमारे पुरखों ने जो है उस ज़माने में भी बहुत बड़े बड़े कारपेट जो है बनाए हैं। इससे भी बड़ा करके दिखाएंगे, उतनी हिम्मत है हमारे कारीगरों में, हमें उतनी हिम्मत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे कि सबका रुझान जो है वापस आए, इनका जो है अच्छी तरह से रोजी रोटी, हमारी कोशिश है रोजी रोटी इस काम से अच्छी तरह हमारे कारीगरों को मिले। तो 3/2 आज मतलब 12 लड़के बैक वक्त 3 पे 10 पे 12 बैक वक्त गए 9 वरी चलान अत लगे बे वरी 1.5 वरी लगे। अच्छा अम पत् गुस नो मेलन यु आर्डर गस नो मेल फकर अत पे शुक्र गुजार खुदायस कुन मतलब यह सनत चलान योर अत गो अगर अत गवर्नमेंट दिए तहफुज तो नो जनरेशन हेशान। जी बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। हमारे हाथों से भी दुनिया का सबसे बड़ा कालीन तैयार हुआ है। अब ये दूसरा कालीन तैयार हो रहा है, इसमें अभी 1 साल लगेगा। ये वो 40/72 था, ये 30/72 है। इसमें अभी 1 साल लगेगा। इस पर 2015 से काम चल रहा है सर। हाँ सर। कितने लोग आप बैक वक्त बैठ रहे हैं? बैक वक्त इस पर 10 आदमी 10 से 12 आदमी काम कर रहा है इस पर। हाँ सर। अत कुन बनो 30/2 वो 10-12 लड़के सह वो फक्र सान वो मगर गवर्नमेंट तवज्जो दी है कम अज कम कम पके ब्रोट ग्राफ अमुक ये पे कि हयत अंतल थत पे अर्दा थत इथे कन रंग ये वन चीन ये वन दाँत बे गो अनर इथे इथे कन वारिया रंग। नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं कि किस तरह से इन कारीगरों ने, अगरचे उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि उनके हाथों में ये हुनरमंदी आज के जदीद दौर में भी मौजूद है और ये इस सन्नत को, जो ये कालीन बाफ़ी की सन्नत है, इसको ये ज़िंदा रखे हुए हैं। ये कुंजर वायलू गाँव है, यहाँ बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इस कालीन पर बैक वक्त 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं और इनकी डिमांड ये भी है कि यहाँ इस गाँव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के तौर पे तरक्की दी जानी चाहिए। अब इस कालीन बाफ़ी की बात करते हैं। दुनिया में ये कालीन बाफ़ी मशहूर है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स मशहूर है, मगर सताइश उन लोगों की करनी है जिनके हाथों में ये हुनरमंदी मौजूद है, जो इस शाहकार को यानी बाए तकमील तक पहुँचाते हैं। ऐसे लोगों की सताइश इंतहाई ज़रूरी है। सन्नत जो है दोबारा यहाँ पे बहाल हो सके और दोबारा लोगों के लिए रोज़गार का बेहतर वसीला बन सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वाइलू कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा।